اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ اگر اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو مسلمان کعبے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کعبہ کی طرف سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین نے اس کا جواب بیان کیا ہے۔ کعبہ قبلہ ہے، مسلمان اپنی نماز میں کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ تو ان کے لیے قبلہ ہے، یعنی وہ سمت جس طرف منہ کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنی چاہیے۔ مسلمان نماز میں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق پر زور دیتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر نماز ادا کرتے ہوئے بعض مسلمان شمال کی طرف رخ کریں اور بعض جنوب کی طرف، تو یہ اچھی بات نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کا اتحاد ظاہر کرنے کے لیے انہیں ایک خاص طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کعبے کی سمت ہے۔ لہٰذا اب صورت یہ ہے کہ اگر مسلمان کعبے کے جنوب میں رہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ان کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اگر وہ شمال میں ہے تو جنوب کی طرف۔ اس طرح اگر وہ کعبے کے مغرب میں ہیں تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر مشرق میں ہے تو مغرب کی طرف۔ کعبہ زمین کا مرکز ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنایا تھا، اور انہوں نے یہ نقشہ اس طرح تیار کیا کہ جنوب اوپر کی طرف اور شمال کو نیچے کی طرف رکھا گیا تھا۔ اس نقشے کے مطابق کعبہ بالکل مرکز میں آتا تھا۔ بعد ازاں مغرب میں دنیا کے نقشے تیار کیے گئے، انہوں نے اس نقشے کو الٹا کر دیا، یعنی شمال اوپر کی طرف اور جنوب کو نیچے رکھا گیا، لیکن پھر بھی کعبہ اس نقشے کے عین مرکز میں تھا۔ الحمدللہ ہم مسلمان جب مسجد الحرام میں جاتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، یعنی کعبہ کے گرد دائرے میں چکر لگاتے ہیں۔ یوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کا ایک ہی خدا ہے جس کی تمام انسانوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حجر اسود کے حوالے سے کہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، اور اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے اور بوسہ دیتے نہ دیکھ چکا ہوتا تو نہ میں تجھے چھوتا اور نہ ہی بوسہ دیتا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کا یہ بیان اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ ہم مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی طرف آتے ہیں۔ کل کی آیات کے بعد سبق کے آخر میں اب گائے ذبح کرنے کا مشہور واقعہ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قصہ ایک کہانی کی شکل میں بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے قبل اس سورت میں بنی اسرائیل کے جو تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں اجمال و اختصار سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمام واقعات سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتوں میں بیان ہو چکے تھے، لیکن یہ واقعہ کسی دوسری جگہ بیان نہیں ہوا، لہٰذا یہاں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 67 اور 68 بیان کرتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ترجمہ، پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کرو۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوس عمر کی ہو، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ آگے آیت نمبر 69 اور 70۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ گائے کیسی مطلوب۔ آیت نمبر 71، 72 اور 73۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها
قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتا کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں انتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا معلوم نہ ہوتے تھے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. سورہ بقرہ کے حصے میں بنی اسرائیل کے قومی خد و خال بڑی خوبی سے ظاہر کیے گئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے اس صاف شفاف سرچشمے وحی الہی اور ان کے دلوں کے رابطے ٹوٹ چکے ہیں. ایمان بالغیب، اللہ پر توکل اور اصولوں پر نازل شدہ ہدایت الہی کی تصدیق سے محروم ہو چکے ہیں، جھوٹے بہانے تلاش کرتے ہیں اور بار بار چرب زبانی اور دل کی بے باکی کی وجہ سے شاعر دین کے ساتھ مذاق کرنے پر اتر آتے ہیں. ان کے پیغمبر انہیں اللہ کا صاف صاف حکم سناتے ہیں. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو. ظاہر ہے کہ یہ حکم اپنے الفاظ میں بالکل صاف اور واضح تھا اور اس پر عمل کیا جا سکتا تھا. حکم سنانے والے نبی ان کے وہ محبوب رہنما تھے جن کی قیادت اللہ نے انہیں فرعونیوں کے دردناک عذاب سے نجات دی تھی، اور نجات کا یہ کام اللہ کے خاص رحمت، نگرانی اور ہدایت کے مطابق ایک حیرت انگیز معجزانہ انداز میں اپنے انجام کو پہنچا تھا کہ نبی نے انہیں واضح طور پر بتا دیا تھا یہ کوئی ان کی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ یہ حکم الہی ہے. یہ ہدایت و رہنمائی ان کے لیے کافی تھی. اب وہ ہوش میں آ جائیں، اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کریں. لیکن بہرحال وہ بنی اسرائیل تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ حکم آئے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں؟ کے لیے یہ ممکن تھا جب حکم بالکل آسان تھا وہ کسی گائے کو پکڑتے اور ذبح کر ڈالتے. اس طرح بسہولت وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جاتے، اپنے لیڈر اپنے نبی کا اشارہ بھی سمجھ جاتے. لیکن اس وقت ان کی فطرت ہیلا ساز جاگ اٹھتی ہے. وہ اپنے موروثی مزاج سے مغلوب ہو کر پوچھنے لگتے ہیں، بولیں اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. الفاظ میں بیان کیا وہ الفاظ ہی سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کو جدگی سے نہیں لے رہے تھے بلکہ ان پر شک کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں، یہ سنجیدہ ہیں. وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے درخواست کرو، گویا موسیٰ علیہ السلام کا رب صرف اسی کا رب ہے، ان کا رب نہیں ہے، یا گویا اس سوال کا تعلق صرف موسیٰ ہی سے ہے، انہیں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب کا معاملہ ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے معلوم کر کے بتائیں وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو. جیسے جیسے سوال کرتے گئے ان کے آگے پیچیدگیاں بڑھتی گئیں. جی ناظرین، باقی کی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.